کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ ہر چیز عشق کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ابھی ممبر تعمیر نہیں ہوا تھا تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کھجور کی خشک لکڑی، کھجور کا خشک تنا جو ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ پھر مسجد نبوی شریف میں ممبر تعمیر ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد میں اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے بچہ روتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کوئی رونے والا نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ یہ رونے والا کون ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا کہ یہ کون ہے جو میرے عشق میں رو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے خشک تنے، جو خشک لکڑی تھی کھجور کی، مسجد نبوی شریف میں جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اس کے پاس آئے اور اپنا مبارک ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ خشک تنا اس طرح چپ ہو گیا، ایسے چپ ہونا شروع کر دیا جیسے بچہ جو ہے وہ ماں کی آغوش میں آ کے ایسا خاموش ہوتا ہے، ایسے آرام سے اس کو سکون ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اب محبت والوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ چونکہ اس کو عشق ہوا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور کے عشق میں وہ رو رہا تھا۔ اور دیکھو کتنی ایمان افروز بات ہے، درخت کی خشک لکڑی میں کون سی حیات ہوتی ہے، کیسی جان ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے۔ خشک لکڑی کوئی دیکھتی ہے؟ خشک لکڑی کسی کی باتیں سنتی ہے؟ خشک لکڑی کا دل ہوتا ہے جو کسی کو محسوس کرے، کسی سے محبت کرے، کسی سے عشق کرے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اگر خشک لکڑی کو بھی حاصل ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دل بھی عطا فرما دیتا ہے، دماغ بھی عطا کر دیتا ہے، آنکھیں بھی دے دیتا ہے، شعور بھی عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ خشک لکڑی لکڑی نہیں رہتی، بلکہ اس میں ایسا شعور اور ایسی حس ہوتی ہے کہ وہ محبت بھی کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر تھا کہ اس خشک لکڑی کے اندر یہ تمام چیزیں آ گئیں اور اس نے سرکار سے عشق شروع کر دیا۔ پہچان بھی لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، عشق بھی کر لیا، پھر جدائی میں رو بھی رہی ہے۔ جیسے ہاتھ رکھا اس نے جان لیا کہ میرے محبوب تشریف لا چکے ہیں، پھر خاموش ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بختوں والے کھجور کے خشک تنے سے فرمایا، میرے عشق میں رویا ہے، بتا اب تجھے چاہیے کیا ہے؟ تو چاہے تو تجھے میں جنت پہنچا دوں، تو چاہے تو ہمیشہ جوان رہے، تجھ پہ پھل رکھتا رہے اور نیک لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! محبت کا صلہ تو دیکھو اس کو کیا مل رہا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا آپ مجھے جنت ہی پہنچا دیں۔ بھلا دنیا کا کون سا درخت ہے جو ہمیشہ ہی جوان رہے؟ لیکن سرکار کی آفر تھی، تو چاہے تو تیری جوانی سلامت رہے گی، پھل بھی تجھے لگتا رہے گا، اور یہ بھی ہے کہ تیرا پھل نیک لوگ ہی کھائیں گے۔ اللہ اکبر! درخت کو پھل لگے، پھر کہاں فرق ہو سکتا ہے کہ نیک کھائیں بد نہ کھائیں؟ لیکن محبت والوں کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کی ایسی خاص عنایتیں ہو جاتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، پھر ان کے ارد گرد نیک لوگ رہا کرتے ہیں، کوئی بد ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر! اس خشک تنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں عرض کی آپ ایسا کریں مجھے تو جنت ہی پہنچا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو میرے منبر کے نیچے کھدائی کرو۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف میں جہاں پر منبر رکھا ہوا تھا وہاں پر کھدائی کی گئی اور اس لکڑی کو سرکار علیہ السلام کے پاؤں والی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو جنت مانگی تھی، جنت تو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، آپ نے اس کو اپنے پاؤں والی جگہ پر زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ کیونکہ صحابہ جانتے تھے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کل کائنات کا مالک بنا دیا ہے، اب سرکار کی مرضی ہے جنت جہاں چاہیں عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین بھی جنت ہی ہیں۔ آپ کو تھوڑا تعجب ہوگا یہ کیا ہوا، جو جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے وہ نیچے پاؤں کے نیچے کیسے آ گئی؟ کیا تم نے سرکار کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ جب ماں جتنی بھی پرہیزگار ہو، متقیہ ہو، ہے تو میرے آقا کی امتیہ نا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو مائیں ہیں ان کی یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہے کہ اولاد کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، تو کیا یہی جنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نہیں آ سکتی؟ سرکار علیہ السلام نے کھدائی کروائی اور اس خشک تنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ عشق تھا کھجور کے خشک تنے کا کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام سے عشق کیا تو پھر اس کو انعام دیکھو کیا ملا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا، منبر کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، اونٹنی کسوہ اونٹنی تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا نا، اس اونٹنی نے سرکار کی جدائی میں فراق میں کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام کوشش کرتے کہ یہ کچھ چارہ کھا لے تو وہ نہیں کھاتی تھی۔ جنت البقیع کا قبرستان ہے، وہاں پر درخت ہوتے تھے، ککر جس کو اب بولتے ہیں، اس طرح کا درخت ہوتے تھے، وہ وہاں پر چلی گئی۔ حضور علیہ السلام کی جدائی میں اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کی وہ اونٹنی جب سرکار علیہ السلام نے ظاہری حیات سے پردہ فرمایا ہے، حضور کی جدائی میں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے۔ کہ سرکار وہ ذات تھے کہ جن سے نباتات بھی محبت کرتے تھے، درخت محبت کرتے تھے، جانور جو ہے وہ بھی حضور علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ جو ہے وہ باہر سے دوڑتا ہوا آیا۔ کسی صحابی سے نہیں پوچھا تم میں اللہ کا نبی کون ہے، کیونکہ سرکار وہ ذات ہیں کہ کائنات کی ہر شے نبی پاک علیہ السلام کو جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت و عشق بھی کرتے ہیں۔ وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کے کانوں میں کچھ بڑبڑانے لگا، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ عرض کی اس کا مالک تو یہودی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو، اس کی شکایت ہوئی ہے۔ جب اس کے مالک کو بلایا گیا، فرمایا تمہاری شکایت کی ہے اونٹ نے، تم چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ واہ کیا عقیدہ تھا جانوروں کا بھی۔ اب مجھے بتائیں وہ اونٹ کوئی بریلوی تھا؟ بتائیں نا، وہ کوئی بریلوی تھا؟ اس کو بھی اتنی سمجھ اللہ نے عطا کی تھی، مشکل کشائی اگر ہونی ہے تو اسی در پر آ کر ہونی ہے۔ سرکار کے در پہ آ کر اپنی مشکل کو ذکر کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ اور دیکھو اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام میں صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ میرے آقا نے جانوروں کے حقوق بھی ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کام جتنا لینا چارہ تو ڈال دو نا۔
وہ کہنے لگا میں چارہ زیادہ نہیں ڈال سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم زیادہ چارہ نہیں ڈال سکتے تو اس کو فروخت کر دو. کتنے مقدروں والا وہ اونٹ تھا، اس اونٹ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید کر آزاد کر دیا. محبت کا انعام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اگر اس اونٹ نے میرے آقا سے محبت کی، حضور سے عشق کیا، اپنی مشکل سرکار کی بارگاہ میں لے کر آیا ہے، پھر سرکار نے ایسا نوازا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ ہم نے اس کا نام رکھ دیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ اونٹ ہے. وہ جس پہلی سے جس کھیت سے گزرتا، صحابہ کہتے ہیں اتنی رب کی رحمتیں ہوتی تھی، اس کھیت کی فصل زیادہ ہو جایا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جانور جس جگہ سے گزرے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. تو جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اس شاکان مصطفیٰ ہوتے ہیں، جس جگہ سے وہ گزر جائیں وہاں بھی خیر ہی ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. فتوح الشام. فتوح الشام کے اندر ہے کہ ایک مجاہد اسلام کو کفار نے گھیر لیا اور آرڈر یہ تھا کہ اس کو زندہ ہی گرفتار کر کے لانا ہے. تقریباً 5 سے 6 گھنٹے وہ مجاہد اسلام کفر سے میدان جنگ میں لڑتا رہا. جب ان کا گھوڑا تھک گیا، دوڑ دوڑ کر، اگر 5-6 گھنٹے کافی وقت ہے، گھوڑا جو ہے وہ تھک گیا. جب کفار نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا تھک چکا ہے اور یہ مجاہد اسلام تلوار چلاتے ہوئے 6 گھنٹے ان کو ہو گئے ہیں، اب یہ تھک چکے، انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا. اس مجاہد اسلام نے پتہ کیا کیا؟ جھک کر اپنا ہاتھ گھوڑے کی پیشانی پہ رکھا، پیشانی پہ رکھ کر اس کے کان میں کہا تو میری مدد کر، وگرنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گا کہ کفار کے مقابلے میں اس گھوڑے نے میرا ساتھ نہیں دیا. کہتے ہیں کہ میرا اتنا کہنا تھا، پھر گھوڑے کے اندر وہ پھرتی آ گئی، اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ وہ دوڑا ہے کہ کفار کے حصار کو توڑتے ہوئے اس مجاہد اسلام کو بچا کر لے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے، اگر یہاں شکایت ہو گئی تو پھر نجات نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جانور بھی پیار کرتے ہیں، نباتات درخت بھی پیار کرتے ہیں، پتھر بھی حضور کو جانتے ہیں. مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جب کہیں جاتے، جس پہاڑ اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ سرکار کی ذات پر سلام بھیجتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو وہ سرکار کی ذات پر سلام بھیجا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ پتھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں. جس پہاڑ کے قریب سے گزرتے، مجھے بتاؤ پہاڑوں کی آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ ان کے کان ہوتے ہیں کہ انہوں نے قدموں کی آہٹ اور آواز محسوس کر لی؟ کیا ان کی ناک تھی کہ انہوں نے خوشبو نبوت کو محسوس کر لیا؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ سرکار جس راستے سے گزرتے، جب اس راستے کی نسبت ان پہاڑوں کی نسبت حضور سے ہوتی، صحبت حضور سے ہوتی، اس صحبت کا اثر یہ تھا کہ اللہ نے پہاڑوں کو بھی شعور عطا کر دیا. وہ پہاڑ بھی ان میں بھی دل آ گیا، شعور آ گئی، عقل آ گئی، وہ بھی سرکار سے محبت کرتے اور حضور کی ذات پر سلام بھیجا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ فرقے تو آ کر لوگوں انسانوں میں بن گئے، وگرنہ تو کائنات کی ہر شے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی ہے. یہ حضور کی ذات ہے. نبی پاک علیہ السلام گوشت کھا رہے تھے کہ یہودیہ نے دعوت کی. اس کی دعوت پر جب کھانا کھانے لگے نا، اس نے بکری روسٹ کی. تو جب کھانے لگے تو صحابہ کرام بھی ساتھ سے فرمایا ہاتھ روک لو، اپنے اس میں زہر ہے. بھی یہ دعوت جس نے کی تھی اس یہودیہ عورت کو بلایا گیا. جب وہ آئی تو سرکار نے فرمایا تم نے اس میں زہر شامل کیا. وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی آپ یہ بتائیں آپ کو بتایا کس نے؟
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ عرض کرنے لگی آپ بتا تو دیں، آپ کو بتایا کس نے ہے، کیسے علم ہوا؟ سرکار کے ہاتھ میں گوشت کی دستی تھی، اشارہ کیا، فرمایا اس نے بتایا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے، وہ بکری کا گوشت دیکھو نا، اگر بکری زندہ ہوتی ٹانگ سے تو پھر بھی نہ بولتی، منہ سے ہی بولتی نا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، بکری ذبح ہو گئی، اس کو بھون دیا گیا ہے، اس دستی کو جب میرے آقا کا ہاتھ لگا تو اس گوشت کے ٹکڑے نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا مجھے نہ کھائیں، مجھ میں تو زہر ملایا گیا ہے۔ تو وہ یہودیہ عورت کہنے لگی میں نے ایسے خفیہ جگہ پر یہ کام کیا تھا، میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا، میں یہ چاہتی تھی، لوگ کوئی کہتے اللہ کے نبی ہیں، کوئی کہتے نہیں ہیں، میں نے کہا زہر ملا دیتی ہوں، اللہ کے نبی ہوئے تو پتہ لگ جائے گا۔ اتنا تو یہودی بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو علم ہوتا ہے، اگر نہ ہوئے تو پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، بات ٹھیک ہے۔ جب اس کو یہ علم ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اس نے بتایا ہے، اللہ اکبر، سرکار کی یہ شان ہے کہ کائنات کی ہر شے میرے آقا پر قربان ہے، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی رضائی ماں ہے۔ کیسے لوگوں کے علم ہیں جو اس بات پر بھی تبصرے کر رہے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھی کہ نہیں، اور میں نے کہا جا اپنا علم لے کر کہیں اور جا، میرے آقا علیہ السلام جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اس کو نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو وہ ہے کہ جن کی چھاتی سے میرے آقا علیہ السلام نے دودھ پیا ہے، حضور کی رضائی ماں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نسبت جس سے ہو جائے وہ جہنم میں جائے، کیا باتیں کر رہے ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، ان کا نام تھا شیمہ، یہ سرکار علیہ السلام کی رضائی بہن ہے۔ حلیمہ سعدیہ بوڑھی تھی، ان کے شوہر بھی بوڑھے تھے، بکریاں تھیں، تو یہ شیمہ جو ہے یہ چرانے کے لیے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جاؤ بکریاں چرانے کے لیے، شیمہ سے کہا، وہ کہنے لگی میں نہیں جاتی، گرمی بہت زیادہ ہے، بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر میری تو بہت حالت خراب ہوتی ہے، میں نہیں جاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی آپ نہیں جاؤ گی تو کون جائے گا، میں بوڑھی ہوں، تمہارے والد بھی دیکھو، تم جاؤ۔ حضرت شیمہ فرمانے لگی جاتی ہوں، شرط ایک ہے میرا بھائی محمد مجھے دے دو، وہ ابھی گود میں ہیں، یہ مجھے دے دو، ان کو ساتھ لے کر جاؤں تو پھر جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حیران ہوگی، ابھی تم کہہ رہی تھی بکریوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے میں تھک جاتی ہوں، بچہ بھی ساتھ لے کر جاؤ گی تو تمہیں تھکاوٹ زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ کہنے لگی نہیں، میں ایک مرتبہ اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کر گئی تھی تو نہ مجھے گرمی کا احساس ہوا نہ تھکاوٹ ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ شیمہ کہتی ہے میں جہاں جاتی تھی ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ گود میں سرکار تھے نا۔ کہتے ایک راہب مجھے ملا، وہ بہت اس کی تعریفیں کر رہا تھا کہ یہ مستقبل میں بہت بڑی شخصیت ہوں گے، اس نے مجھے اس طرح کے اشارے دیے ہیں، اور بکریاں خود ہی چارہ چرنے کے بعد، پانی پینے کے بعد، میں جہاں بیٹھتی بکریاں ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھتی، میں بھی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی، بکریاں بھی اس کے چہرے کو ہی تکتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے، حضور کی شانوں کے تذکرے نہیں ختم ہوتے، تم یہ نقائص والی باتیں لاتے کہاں سے ہو؟ محبت والوں سے پوچھو پھر تمہیں پتا چلے گا نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، شان عظمتیں کیا ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے، صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے۔ اب ذرا سننا، سرکار فرما رہے ہیں صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے بہت پیار ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون کون سی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 خوشبو، مجھے خوشبو سے بڑا پیار ہے۔ تو خوشبو استعمال کرنا یہ کریم آقا علیہ السلام کی محبوب سنت ہے۔
سرکار خوشبو سے پیار فرماتے تھے۔ نمبر 2 فرمایا نیک بیوی، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 3 تیسری جگہ پر فرمایا کہ مجھے نماز سے بہت پیار ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ان 3 چیزوں سے خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام نے پیار کا اظہار کیا اور باقاعدہ طور پر فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی ان 3 چیزوں سے بہت پیار ہے اور یہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، خوشبو، نکاح اور نماز۔ امتی کو بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ان سنتوں پر عمل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو، جب سرکار نے فرمایا نا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمایاں طور پر مجھے بھی 3 چیزوں سے بہت پیار ہے۔ فرمایا ابو بکر بتاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، بس آپ کو ہی تکتا رہوں۔ کیا محبت کا انداز تھا کہ بس میری آنکھیں آپ کے بددعا والے مکھڑے کو تکتی رہیں، مجھے یہ چیز بہت پسند ہے۔ نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں ہو، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 3 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال ہو اور آپ پر قربان ہو۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تمام کل کائنات میں جو محبوب چیزیں تھی، ایک سرکار کی زیارت، نمبر 2 کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، کہ بھی اولاد بھی حضور کی خدمت کرے، نمبر 3 کہ میرا مال بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا دعا کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو اس طرح خرچ کیا کریں جس طرح اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ حاجت بھی نہ بنے کہ مجھے کہیں کہ دو، میرا مال تو ہے ہی سرکار کا، حضور میرے مال کو ایسے ہی استعمال کیا کریں جیسے اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ عشق کا انداز تھا، یہ ایک محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ بڑی قابل غور توجہ طلب بات ہے، اس کو بھی ذرا سماعت کیجئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، مدینہ شریف کے اندر یہ اعلان کیا کہ جاؤ اپنا اپنا مال لے کر آؤ، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں خیال کیا، لگتا ہے آج میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش کی تھی کہ میں اعمال میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بڑی جستجو کیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، مال لے کر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت اچھا خاصا مال تھا، ارادہ بنا بھی اب موقع ہے، اب آگے بڑھ سکتا ہوں۔ گھر گئے، مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، دوسرا حصہ سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، حضور یہ میرا حصہ حاضر ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں تشریف لائے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، گھر کا کل مال، کہ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے اپنا مال لے کر آؤ، گھر کا کل مال اکٹھا کیا، جمع کیا، یہاں تک کہ دیواروں کو بھی ٹٹولا کہ کہیں کسی دیوار میں کوئی سوئی اٹکی ہوئی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، اپنے کپڑے اتارے وہ بھی ڈال دیے اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب گئے تو فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو اور گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا ہے، گھر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہے۔ کیا انداز تھا محبت کا!
صحابہ اکرام کا کہ وہ ہر چیز، یہ مال تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی جانیں بھی حضور علیہ السلام کے لیے ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ صحابہ اکرام تھے. اللہ اکبر. ہجرت کی رات یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تھوڑا اشارہ دوں گا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے اور ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیں انداز عشق کا اور محبت کا کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ کی طرف سے جب یہ حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر آ جاؤ، یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی ہیں، کل کو یہ امانتیں تم ان کے سپرد کرنا، تم بھی مدینے آ جانا. اور اپنے ساتھ جانے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. گئے، ابھی دروازہ کھٹکھٹانا ہی تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. فرمایا ابو بکر تم تیار ہی بیٹھے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا میں اس وقت سے انتظار میں ہوں. یہاں پر ایک بات بڑی نمایاں ہے، لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے سپرد ہوئی لوگوں کی تمام امانتیں جو ان کے حوالے کرنی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت جس کے سپرد کی ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ابو بکر ایک وقت آئے گا میری امانت تمہارے سپرد ہوگی، ان کو تم مکہ سے بحفاظت مدینہ میں لے کر آنا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی جو حفاظت کی اور جس طرح ساتھ دیا وہ ایک مثال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کا جو انداز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا. اپنے بیٹے کو لگایا، جب غار میں چلے گئے نا بیٹے سے کہا کہ دن بھر کی خبریں معلوم کرنا ہمیں بتانا. بیوی سے کہا تم کھانا بنانا. اپنی بیٹی اسما سے کہا تم بچی ہو تم کھانا پہنچانا، تم پہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. مطلب اپنے غلام سے کہا تم بکریاں چرانا اور دودھ جو ہے ہم تک پہنچانا. مطلب اپنی ساری فیملی کو ماتحت لوگوں کو آپ نے سرکار علیہ السلام کی خدمت پر ہی لگا دیا تھا سب کو. یہ ایک محبت کا انداز تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. جہاں تکلیف کا اندیشہ ہوتا تھا وہاں خود آ جاتے تھے. غار میں ایک سوراخ تھا، اپنے پاؤں رکھا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے. پھر جب اس غار کو صاف ستھرا کر دیا پھر عرض کی حضور آپ تشریف لے آئیں، اس لائق یہ غار ہو چکا ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں. پھر اپنی گود سرکار علیہ السلام کے لیے پیش کر دی کہ آپ میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو جائے. جو خواہش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا تھا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے، آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو بس آپ ہی کو تکتا رہوں، پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ فراہم کیا. 3 دن 3 راتیں اس غار میں رہے. وہاں چہرہ مصطفیٰ کا تھا، آنکھیں ابو بکر کی تھی. ابو بکر بس میرے آقا کے چہرے کو ہی تکتے رہے. اچھا ویسے ایک مزے کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہاں کچھ اور تھا نہیں، وہ بس سرکار کے مکھڑے کی زیارت کر رہے تھے. اچھا بھئی سرکار کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد دوسرے ابو بکر تھے تو سرکار کس کو دیکھ رہے تھے؟ اندازہ کرے نا. اگر ابو بکر نے 3 دن 3 راتیں سرکار کی زیارت کی، جو خواہش کی تھی آنکھیں میری ہو، وقتہا کا مکھڑا آپ کا ہو، بس آپ ہی کو تکتا رہوں. جو نبوت کی نظر ہے، نبوت کی نگاہ ہے، یہ وہ نگاہ ہے جو ابو جہل کی بند مٹھی میں جو کنکریاں ہوتی ہیں ان پر نظر پڑتی ہے. اللہ ان بے جان کنکریوں کو حیات عطا فرما دیتا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. نگاہ نبوت تو وہ نگاہ ہے بے جان کنکریوں میں پڑے ان کو شعور عقل حیات مل جاتی ہے، کلمہ شہادت کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیں یہی نگاہ نبوت جب 3 دن 3 رات
مسلسل ابو بکر پہ پڑی ہوں گی تو ابو بکر کا کتنا اونچا مقام ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک والہانہ عشق تھا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. ایک اور عاشق کی بات کروں جس کو دنیا حضرت بلال کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ مؤذن رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں آذان کہتے تھے، اذان کہا کرتے تھے، اور جب سرکار کا نام آتا تھا حضور کی زیارت کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ کا ظاہری حیات سے پردہ کیا، دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی. ان سے کہا جاتا بلال اذان تو سنا دو، زمانے نبوی کی یاد تو تازہ کر دو. آپ کہتے تھے مجھ میں اب وہ ہمت نہیں کہ میں اذان کہوں. پہلے اذان پڑھتا تھا، سرکار کا وہ دعا کا مکھڑا دیکھتا تھا. اب جب میں وہ نام لوں گا تو مجھ سے اذان کہیں نہیں جائے گی، مجھ میں یہ اتنی ہمت نہیں. بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے شام کی طرف ہجرت کر لی. اس وقت جب دور آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بیت المقدس فتح ہوا. یہ یہودیوں کے قبضے میں رہا ہے، مسلمان اس کو فتح بھی کرتے رہے. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بیت المقدس جب فتح ہو گیا تو چونکہ آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بلال وہی اذان پڑھو جو تم رسول اللہ کی ظاہری حیات کے زمانے میں کہا کرتے تھے. بیت المقدس فتح ہو گیا، تم اذان کہو. اب چونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، خلیفہ وقت امیر المومنین کا حکم بھی تھا، تو اس وقت آپ نے سرکار کے ظاہری حیات کے وصال کے بعد جو پہلی اذان کہی تھی بیت المقدس میں کہی تھی. پھر اس کے بعد بلال کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال اتنا عرصہ ہو گیا ہماری زیارت کو نہیں آؤ گے، ملنے آ جاؤ. اللہ اکبر. یہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں مٹی کا ڈھیر ہے. عشق والوں کے ہاں یہ باتیں نہیں ہوتی. صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ دیکھو، وہ سرکار کے مزار پہ حاضریاں دیتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قبروں پہ جانا شرک ہی ہوتا، نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد کیوں فرمایا بلال زیارت کرنے نہیں آؤ گے، ہماری اتنا عرصہ گزر گیا. جب اٹھے اپنی زوجہ سے حضرت بلال نے فرمایا، حضرت بلال فرمانے لگے اپنی زوجہ سے جلدی سے میرا سامان تیار کرو. فرمایا آنن فانن یہ حکم خیر تو ہے. فرمانے لگے میرے آقا نے مجھے یاد کیا، میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرا سامان تیار کر دو. جب مدینہ شریف میں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام عقیدت پیش کیا. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا نا، حسنین کریمین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کر دی کہ وہی اذان سناؤ جو نانا جان کی ظاہری حیات کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے. ابھی شہزادوں کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت پھر دوسری اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. جب آپ نے اذان شروع کی، مورخین نے لکھا ہے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد جتنی آبادی تھی، مرد جو ہے مسجد نبوی شریف میں آ گئے، لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. خواتین اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کے باہر آگے چادریں لے کر اور رو رہے تھے. ایک بچی پوچھ رہی تھی بلال تو اتنے عرصے کے بعد آگے ہیں، بتائیں محمد رسول اللہ کب تشریف لائیں گے. ایک ایسی حالت مدینہ شریف میں طاری تھی کہ لوگ جو ہے وہ حضور کی محبت میں رو رہے تھے اور بلال کی اذان کو سن رہے تھے. بلال کا وہ عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملے گی. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آتا ہے، اپنی زوجہ سے فرمانے لگے جلدی کرو مجھے مبارکباد پیش کرو. آپ کی زوجہ بڑی حیران ہوئی، بلال تم دنیا سے جا رہے ہو اور مجھے کہہ رہے کہ مجھے مبارکباد پیش کرو؟ یہ کوئی دنیا کا دستور ہے بندہ موت کے دروازے پہ کھڑا ہو اس کو مبارکباد پیش کی جائے؟ زوجہ کہنے لگی ہائے بلال تم دنیا سے جا رہے ہو. آپ فرمانے لگے چپ ہو جا، رونا نہیں ہے، مجھے مبارکباد پیش کرو. مدتیں گزر گئی، اب وہ لمحے قریب آ رہے ہیں
یہاں آنکھیں بند ہونی ہے، مجھے اپنے آقا کی زیارت نصیب ہو جانی ہے۔ محبت جن لوگوں کو ہو جائے نا، پھر وہ موت کو موت نہیں سمجھتے، وہ موت میں بھی اپنی کامیابیاں سمجھا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی موت سے گھبراتا نہیں، موت سے ڈرتا نہیں مرنے سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مرنا بھی ایسا ہے کہ اس مرنے کے بعد ہمیں رسول اللہ کی قبر میں زیارت نصیب ہونی ہے۔ اللہ اکبر! وہ کمال عشق تھا صحابہ اکرام کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے۔ ہر خلیفہ کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ ایک گھر میں بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں شعر کہہ رہی ہے۔ ایک شعر اس کا یہ تھا مفہوم کہ یا اللہ ایسا کر کہ جنت میں مجھے رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا۔ جب یہ آواز امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں، رہا ہی نہیں جاتا رات کا وقت۔ اس بڑھیا نے آواز دی، کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب۔ وہ بڑھیا کہنے لگی رات کو خلیفہ وقت کو ایک بڑھیا سے کیا کام ہے؟ آپ فرمانے لگے دروازہ تو کھولو بتاتا ہوں۔ جب اس نے دروازہ کھولا آپ اس کے گھر میں گئے، نیچے زمین پہ بیٹھ گئے۔ وہ بڑھیا بڑی پریشان ہوئی، خلیفہ وقت ہو، امیر المومنین ہو، آپ چارپائی پہ تشریف رکھیں۔ فرمایا نہیں، نیچے ہی بیٹھوں گا، ایک فریاد لے کر آیا ہوں، فریاد پوری کر دو گے تو چارپائی پہ بیٹھوں گا، نہیں تو نیچے ہی بیٹھوں گا۔ اس بڑھیا نے کہا بتائیں کیا فریاد ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا ابھی جو تم شعر پڑھ رہی تھی نا اور یہ التجا کر رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا مولا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرما دینا، حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں، تھوڑی سی اس میں ترمیم کرو، تبدیلی کرو، یہ کہہ دو کہ ساتھ عمر کو بھی رکھ لینا۔ کیا پیار اور کیا عشق تھا! یہ نہیں کہا کہ یہ بڑھیا کہاں اور میں کہاں، میں تو بڑا مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں۔ عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا، اور یہ حقیقت ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ غرور و تکبر نہیں ہوتا، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں تکبر والی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں وہاں تکبر والی چیزیں نہیں ملتی، جہاں بھی دیکھتے ہیں ان کی سیرت میں عاجزی اور انکساری ہی ملتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ والہانہ عشق تھا صحابہ اکرام کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، سرکار نے دعوت قبول کر لی۔ دعوت دینا صحابہ کی سنت، قبول کر لینا سرکار کی سنت ہے۔ اب جب سرکار علیہ السلام کو وہ لینے کے لیے گئے، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں چپکے سے۔ کسی نے عرض کر دی نبی پاک علیہ السلام سے، یہ عثمان آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے چل رہے تھے، یہ آپ کے قدم گنتی کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان جب ہم آ رہے تھے کیا تم ہمارے قدموں کو گنتی کر رہے تھے؟ عرض کی جی ہاں میں قدموں کی گنتی کر رہا تھا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری محبت ہے، یہ میری محبت ہے۔ محبت اور عشق اس کے ایک اپنے اصول ہوتے ہیں۔ آج تو لوگ کہہ دیتے نا جی ایک کتھے لکھیا، یہ حضرت عثمان غنی سے سرکار نے یہ فرمایا تھا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں نے جانا ہے تم نے میرے قدم گنتی کرنے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا تم میرے قدم گنتی کر رہے تھے، کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری محبت ہے، یہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میں آپ کی دعوت کروں گا جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر میں آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر! وہ کمال انداز تھا، دنیا کی کوئی اوقات نہیں تھی صحابہ اکرام کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی۔ وہ سرکار پر اپنی ساری دنیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے سب کچھ حضور پر ہی قربان کر دیتے تھے، بس ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ عشق اس چیز کا نام ہے۔ ہمیں جب سب کچھ ملتا رہے تو عشق ہے، نہ ملے تو پھر شکوے اور شکایتیں شروع کر دیں، یہ تو عشق نہیں نہ ہوتا۔
صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بچے بھی قربان کیے، اپنے گھر بار بھی قربان کیا، وطن بھی قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی قربان کر دی، لیکن شکوہ ان کی زبان پر آیا نہیں، بلکہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ ہماری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اللہ ہماری یہ محبتیں قبول کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک انصاری عورت تھی، یہ بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث، یہ روایت موجود ہے، بڑی معروف ہے، المعجم کبیر امام طبرانی کی، اور السیرۃ النبویہ ابن حشام کی، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، اور دیگر دلائل النبوہ اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ایک انصاری عورت تھی، اس کا عشق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ دیکھو غزوہ احد کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اس کو یہ خبر ملی کہ تمہارا والد قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا جی والد کا چھوڑو، یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ ہاں سرکار تو خیریت سے ہیں۔ پھر آگے جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے تمہارے شوہر جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، بس یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا جی وہ تو خیریت سے۔ پھر آگے گئی، کہا تمہارا جو ہے وہ بھائی جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیں مجھے۔ کہا وہ خیریت سے ہے۔ اس نے کہا جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گی مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ جب وہ پہنچی حضور کی خدمت میں، سرکار کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا جو قیامت تک حدیث کے اوراق میں موجود رہے گا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے کے بعد کائنات کی کوئی مصیبت بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، ہمارا ساری مصیبتیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، بس آپ سامنے ہوں۔ تو یہ ایک والہانہ عشق اور ایک محبت تھی کہ ہر سب کچھ باپ سے بڑھ کر، شوہر سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر جو چیز عزیز تھی صحابہ اکرام کو، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت عزیز تھی، حضور کی محبت عزیز تھی، سرکار کا عشق عزیز تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا جہاد کی تیاری کرو۔ اب گھر گھر میں جہاد کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے گود میں، رو رہی ہے۔ اس کا شوہر جو ہے وہ جہاد میں شہید ہو چکا تھا پہلے، وہ رو رہی ہے کہ سرکار نے اعلان کیا ہے، کاش میرا شوہر ہوتا، میں بھی اس کو جہاد کے لیے تیار کر کے بھیجتی۔ گود میں وہ دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن اس کا عشق تھا، ایک محبت تھی، حضور کا اعلان ہے میرے گھر سے بھی کچھ جانا چاہیے۔ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ اب دودھ پیتا بچہ نہ گھڑ سواری کر سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے، بھی یہ بچہ کیا کرے گا؟ اب اس کے تاریخی الفاظ سنو۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو اس کو میرا بیٹا دے دینا۔ چلو کوئی ایک دو تیر تو یہ روکے گا نا۔ کیا عشق تھا اور کیا محبت تھی صحابہ اکرام کی کہ وہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور یقین کریں جب تک امت مسلمہ کے جذبات اس طرح کے تھے، حضور کے ساتھ محبت اور عشق اس انداز کا تھا، پھر وہ وقت دنیا نے دیکھا ہے کہ اسلام دنیا پر، روئے زمین پر اسلام کا جھنڈا بلند تھا، اور روئے زمین پر اسلام کی ایک للکار سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ بچے ہمارے قتل ہوتے ہیں، عزتیں ہماری پامال ہوتی ہیں، فلسطین، برما، کشمیر، یہ دیگر جو چیزیں آپ اس کا مشاہدہ مجھ سے زیادہ کرتے ہوں گے، عزتیں ہماری پامال ہو رہی ہیں، بچے ہمارے ذبح ہو رہے ہیں، نا حق مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے۔ مسلمان تو اس طرح پانی کا بھی ضیاع نہیں کرتے، ہم پانی کا استعمال کرتے ہوئے بھی خیال کرتے ہیں کہ فضول خرچی نہ ہو، جس طرح یہ کفار لوگ مسلمانوں کے خونوں کو بہا رکھے ہیں۔ یہ وقت مسلمانوں پر کیوں آیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہماری وابستگی اسلام کے ساتھ نہیں رہی، ہمارے طور طریقے، رسم رواج، وہ کفار والا طرز ہمارے اندر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ندامت کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔
سب کچھ زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور دہشت گردی کا لیبل بھی مسلمانوں کے اوپر لگا ہوا ہے. کیا فلسفہ ہے اور کیسی منطق ہے. بچے ہمارے ذبح ہوں، عزتیں ہماری پامال ہوں، خون نہ حق ہمارا بہایا جائے اور دہشت گرد بھی ہم ہیں. عجیب بات نہیں ہے. صرف دنیا میں روئے زمین پر اگر مسلمان اگر ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، زندگی کی، قبر کی، میدان محشر کی ساری سہولتیں اگر چاہتے ہو، بس اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو پھر ان کی مثالیں دنیا دیا کرتی تھی. آج منبروں پر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، یہ دیگر صحابہ اکرام کے، تابعین کے تذکرے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رکھے ہیں نا کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ اپنے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ مسلمان تھے. صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں والے ان کے کام بھی تھے. تو پھر ایک عمر سے بھی کفر لرزتا تھا، ایک عمر کی للکار سے بھی کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوا کرتا تھا. آخر تھا تو وہ بھی ایک انسان نا. اتنا بلند مقام ان کو اگر ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ پہ رک گئے، گرمی تھی. وہ کہنے لگے کیوں رک گئے؟ چلو آگے. کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا والد خطاب مجھے کہتا تھا تو عمر کیا کرے گا، چند اونٹ نہیں تو چرا سکتا، تو دنیا میں کیا کرے گا. کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہی صدقہ ہے کہ آج عمر جو ہے اس نے دنیا کو لائن میں لگایا ہوا ہے. 9 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اگر کوئی حکمران ہے دنیا کی تاریخ کے اندر وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سب کچھ سرکار کی غلامی کا صدقہ ہی نصیب ہوا تھا نا. لے جی اب تھوڑا ٹائم رہ گیا آخر پہ. ہم نے ایک سلسلہ آج سے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لایا کریں. آخری جو 5-7 منٹ ہوا کریں گے اس میں چند فقہی مسائل کو بھی ذکر کیا کریں گے. بس آپ کی ذرا ایک ترتیب بن جائے. پھر آخری 10 منٹ ہم فقہی مسائل کے رکھیں گے، ان کی بھی بہت اشد ضرورت ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک چیز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ بلا وجہ طلاق دے دینا. شوہر جو ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ طلاق دینا حلال تو ہے لیکن رب کو یہ پسند نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 ہے، کتاب الطلاق، اس کا صفحہ نمبر 1 ہے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی امجدیہ اس کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 124 ہے. وہاں پر لکھا ہے جو بلا وجہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یہ گناہ ممنوع ہے. اس کو فیشن نہ بناؤ، ایک کو طلاق دیا آگے نکاح کر لیا، یہ چیزیں اسلام کے اندر درست نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ دیکھو نا گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، رہنے کے لیے علیحدہ کمرہ ہے، صرف یہ مطالبہ کہ میں نے تو علیحدہ رہنا ہے، علیحدہ گھر ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے طلاق کا مطالبہ ہے. مجھے فلاں کپڑے چاہیے، اس طرح کا میک اپ چاہیے، اس طرح کا رہن سہن چاہیے. جب شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، محض ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اب سنیں، جو عورت شدید ضرورت کے بغیر کسی شرعی ضرورت کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جنت میں تو کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی. بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کو منافقہ کہا گیا ہے کہ وہ تو ہے ہی منافقہ. تو لہٰذا شوہر بھی بغیر کسی وجہ کے طلاق نہ دے.
اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر شدید ضرورت کے وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیں۔ اور تیسری، یہ جو مسئلہ ایک زور پکڑتے جا رہا ہے، کسی مسئلے کا حل ہماری عدالتوں میں ہو یا نہ ہو، اس مسئلے کا حل ہے۔ جب عورت مقدمہ دائر کرتی ہے عدالت میں جا کے، سب سے پہلے اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو یک طرفہ ڈگری دے دی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ڈگری دی جاتی ہے، شوہر حاضر نہیں ہوتا، وہ پہنچتا نہیں ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یک طرفہ ڈگری دی جاتی ہے۔ تو جو عورت عدالت میں جا کر طلاق لیتی ہے اور پھر جج صاحب جو ہے وہ اس کو یک طرفہ ڈگری دے دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، آیا کہ یہ طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک پاکستانی قانون ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، میں تو اللہ کا قرآن آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنا، طلاق کا حق یہ مرد کا ہے، نکاح کا حق یہ عورت کا ہوتا ہے۔ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی۔ جب یہ خود طلاق نہ دے تو کوئی اور کیسے دے سکتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 237 ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ چاہے گا تو طلاق ہوگی، اس کے دینے سے ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق وہی دے سکتا ہے جو جماع کا اہل ہے۔ تو عورت سے جماع وہی کرے گا نا جس کا اس سے نکاح ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اس کو کوئی طلاق نہیں نہ دے سکتا۔ تو حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوا، شوہر کے طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پر بعض فقہاء نے کچھ گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر جو ہے وہ نامرد ہے اور وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ مقدمہ دائر کرے، قاضی جو ہے وہ اس بات کی تسلی کر لے، تحقیق کر لے، ثابت ہو جائے کہ شوہر نامرد ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا۔ اب قاضی اگر یک طرفہ ڈگری دیتا ہے، طلاق دیتا، تو وہ مؤثر ہو جائے گی۔ یعنی جہاں گنجائش ہے فقہاء نے کچھ دی ہے۔ نکاح کے بعد نان نفقہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ واجب ہوتا ہے، وہ کچھ دیتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، ایسے اٹکایا ہوا آتا بھی نہیں۔ ایسی صورتحال میں جو اپنا قاضی کی طلاق ہوتی ہے، اس بارے میں تو فقہاء نے گنجائش دی ہے۔ جو معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، معمولی جھگڑوں پر عدالت میں جا کر رجوع کر لینا، طلاق لے لینا، ایسی طلاق کوئی نہیں ہوتی۔ اور آگے جو عام طور پر جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر غصے کی حالت ایسی ہے کہ انسان کی عقل جاتی رہے، انسان پاگل ہو جائے، اور اس پاگل پن کے اندر طلاق دے، وہ تو نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس طرح کی حالت ہزاروں میں سے بھی شاید کسی ایک کی ہوتی ہو۔ مروجہ دور میں جو غصہ ہوتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اعضاء کانپنے لگ جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ہم بولتے ہیں، ہمارے آواز بھی کپ کپاتی ہے، الفاظ ادھر ادھر ہوتے ہیں، بس یہ غصہ ہوتا ہے۔ اور ایسی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور طلاق اکثر ہوتی بھی غصے میں ہی ہے۔ مجھے بتائیں، آج تک کہیں آپ نے دیکھا کسی نے ڈھول بجا کے طلاق دی ہو؟ کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ طلاق عمومی طور پر یہ غصے میں ہی ہوتی ہے، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، دے دی ہے، ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی، پوچھا جاتا بھی عورت طلاق کے وقت موجود ہی نہیں تھی جب شوہر نے طلاق دی ہے، تو ہوگی یا نہیں؟ تو طلاق کا تعلق یہ شوہر کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اتنی آواز میں طلاق دے کہ اس کے اپنے کان سن لیں طلاق کے الفاظ، طلاق ہو گئی ہے۔ بیوی کا طلاق کے الفاظ سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی کے علاوہ دیگر افراد کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، تو وہ طلاق مؤثر ہی ہوگی۔ طلاق رجعی دی ہے تو رجعی ہو جائے گی، جو بھی طلاق دی ہے وہی اس کا حکم صادر ہوگا۔ کہتے ہیں جی طلاق شغل میں دی ہے، طلاق کی بات چل رہی تھی، ایسے ہی مذاق کے اندر کہہ دیا، تو مذاق میں بھلا کون سا طلاق ہوتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں
جس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور اس میں مذاق بھی سنجیدہ ہے. یعنی تین چیزوں کے اندر سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور اس میں مذاق ہو وہ بھی سنجیدہ ہی ہوتا ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 طلاق. اگر مذاق سنجیدہ دو تو پھر بھی ہو جائے گی، مذاق میں دو پھر بھی ہو جائے گی. نمبر 2 نکاح. اگر کسی نے شغل میں مذاق کے اندر نکاح کیا ہے، ایجاب و قبول کیا، ان کے علاوہ 2 افراد تھے انہوں نے سن لیا تو نکاح ہو گیا. یہ سنجیدگی میں بھی ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی ہو جاتا ہے. اور تیسری صورت ہے رجوع کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے مسائل ہم اگلے جمعے میں ذکر کریں گے. تو رجوع بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں تک چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیا کریں، جلدی تشریف لایا کریں. آخر میں ہم کچھ مسائل جو ہیں وہ ذکر کیا کریں گے جو روزمرہ کی ضرورت ہے، لوگ پوچھتے ہیں، تاکہ اس طرح فقہی مسائل سے بھی آگاہی رہے گی. جنہوں نے سنتے